من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی الرسول الثقلین محبوب رب المشرقین المغربین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین بسم اللہ الرحمن الرحیم انا للہ و انا الیہ راجعون صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر اللہم صلی اللہ علیہ محمد۔ عزاداران امام، آج کی مجلس اہل بیت چینل لندن سے یہ لائیو مجلس ہے، ایصال ثواب کی مجلس ہے۔ والد محترمہ حاجی ذوالفقار علی فرانس اور زوجہ مختار احمد صاحب کی زوجہ ہے، ذوالفقار صاحب کی والدہ ہے۔ اللہ ان کے درجات کو بلند کرے، ان کو اعلی علیین میں جوار معصومین میں جگہ دے، اور ان کے شوہر کو صبر دے، ان کے بیٹے کو صبر دے۔ میں نے مجلس کا آغاز ایک ایسی آیت سے کیا کہ جو بڑی مشہور ہے، ویری فیمس۔ جب بھی کوئی مصیبت آتی ہے اس کو پڑھنا چاہیے، اس کا ورد بھی کر سکتے آپ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ نہیں کہ کوئی مر گیا تو ہی پڑھنا، ایون آپ کو کوئی پرابلم ہے، کوئی تکلیف ہے، آپ کی دعا قبول نہیں ہو رہی، تو اس وقت بھی یہ آیت پڑھ سکتے ہیں۔ پڑھ کے اب اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو، اللہ کریم ہے، اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ تمہاری اس آیت کی برکت سے تمہاری دعاؤں کو قبول کرے گا۔ لیکن خاص طور پہ یہ آیت اس وقت پڑھی جاتی ہے کہ جب کوئی دنیا سے چلا جاتا ہے۔ جب دنیا سے کوئی چلا جاتا ہے، جبھی بھی ہم سنتے ہیں کہ فلاں مومن کا انتقال ہو گیا، فلاں مومنہ کا انتقال ہو گیا، تو وی آلویز ریسائٹ دس کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور اللہ کی طرف واپس جائیں گے۔ خالی اس کا ترجمہ اگر ہمارے ذہنوں میں آ جائے نا تو انسان صحیح ہو جائے۔ خالی ترجمہ، ٹرانسلیشن، کہ ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں اینڈ وی ہیو ٹو گو بیک، وی ہیو ٹو۔ یہاں کوئی رہنے نہیں آیا، نہ کوئی فرانس میں رہنے آیا، نہ کوئی UK میں رہنے آیا، نہ کوئی سب کانٹیننٹ میں رہنے آیا۔ جو آیا ہے ہی ہیز ٹو گو بیک۔ کب جانا ہے وی ڈونٹ نو، کسی کو نہیں معلوم۔ آج ذوالفقار صاحب اپنی والدہ کی مجلس کرا رہے ہیں، اللہ ان کو اس کا اجر عظیم عطا کرے گا۔ جب کوئی ماں کی باپ کی مجلس کراتا ہے نا تو اس کا اجر عظیم ملتا ہے، اور آج مرحومہ کو بھی بے انتہا ثواب ملنے والا ہے ان کی لحد میں، اس لیے کہ ہزاروں لوگ اہل بیت چینل لندن کے تھرو یہ مجلس سن رہے۔ میری ٹاپک ہے ایصال ثواب۔ آج میری ٹاپک 45 منٹ کی تقریر کروں گا اور ایصال ثواب کے اوپر پڑھوں گا کہ ایصال ثواب کتنا ضروری ہے، کتنی ضروری ہے، اور یہ کتنا بڑا کرم ہے پروردگار کا، کتنا مرسیفل ہے اللہ کہ اللہ نے ہم کو یہ چانس دیا۔ ورنہ آپ انصاف سے بولو، جانا تو سب کو ہے۔ آج ذوالفقار صاحب کی والدہ گئی، کل کوئی اور جائے گا، کل ہم جائیں گے، وی ڈونٹ نو۔ موت ایک ایسا سیکرٹ ہے اللہ کا کہ اس سیکرٹ کو سوائے اللہ کے اور معصومین کے کوئی جان بھی نہیں سکتا کہ کب مرو گے۔ تو ایسی سیکرٹ ہے، اللہ نے اس کو راز رکھا ہے، اور آنے کی اطلاع دیتا ہے، جانے کی اطلاع نہیں دیتا۔ آنے کی 9 مہینے پہلے اطلاع، یہی تو بات کی تھی اللہ کے رسول سے۔ لوگوں نے مسجد میں بھرے ہوئے لوگوں نے آگے کہا یا رسول اللہ یہ کیا بات ہے کہ جب ہم دنیا میں آتے ہیں تو 9 months بیفور پوری دنیا کو معلوم ہو جاتا کہ میں آنے والا ہوں۔ ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے، ایک خوشی مناتے، بہت خوش ہوتے، پوری فیملی، انٹائر فیملی خوش ہوتی ہے کہ میں آنے والا ہوں۔ 9 months بیفور سب کو پتا چل جاتا دنیا میں کہ یہ شخص آنے والا ہے، لیکن جانے کا کیوں نہیں اللہ بتاتا؟ ہم کو بتا دے کہ میں 60 years رہوں گا، میں 70 رہوں گا، میں 80 رہوں گا، میں 90 رہوں گا۔ جیسی پیدا ہو ہم کو بتا دے کہ بھائی تمہاری زندگی اتنی ہے۔ آپ اللہ سے کہیں کہ اللہ ہم کو یہ چانس دے دے، ہم کو یہ بتا دے۔ سرکار نے مسکرا کے ایک جملے میں جواب دیا، غور سے سنو جملہ۔
کہ کتنی بے بسی ہے ہمارے پاس، ہم کتنے اگنورنٹ ہیں. راوی کہہ رہا کہ یا رسول اللہ آنے کی اطلاع سب کو ہے، جانے کی کیوں نہیں ہوتی اطلاع؟ تو اس وقت اللہ کے رسول نے ایک جملے میں جواب دیا کہ اس کا نہیں بتانا اس کی رحمت ہے، اس کا نہیں بتانا اس کی رحمت ہے. آج ہم کو پتا نہیں ہے، دنیا میں کسی کو نہیں معلوم کہ میں جانے والا کب ہوں، لیکن اس کے بعد میری غفلت کتنی ہے، کتنا میں اگنورنٹ ہوں، کتنا میں بے بس ہوں، کتنے سکون کے ساتھ زندگی گزار رہا. آپ انصاف سے بولو، کبھی میرے ذہن میں یہ خیال آتا کہ میں بھی مرنے والا ہوں؟ کبھی نہیں آتا. We don't realize, we don't think. That is the biggest problem in our life. جبکہ معصوم بولے کہ ہر لمحہ تم قریب ہوتے جا رہے. آپ کو معلوم ہے امام علی علیہ السلام کا جملہ کیا ہے؟ مولا علی علیہ السلام بول رہے، عابد بلرامی نہیں بول رہا، مولا بول رہے کہ تم کس غفلت میں ہو، تمہارا کفن مارکیٹ میں آ گیا. کتنی عجیب بات ہے، ہم کبھی تصور کرتے؟ مولا کہہ رہے کہ تم کتنی غفلت میں ہو کہ تمہارا کفن مارکیٹ میں رکھا ہوا ہے. You know what is کفن؟ ہم کفن کو لاتے ہیں، گھروں میں رکھ دیتے، اس کے بعد ہم پلٹ کے بھی نہیں دیکھتے. حکم کیا ہے؟ کفن کا وہ حصہ مرد جس کو سر پہ باندھتے، جس کو امامہ بولتے، وہ مغرب کی نماز میں وہ پہنے اور اللہ کی بارگاہ میں جا کے دعا کرے کہ پروردگار اس کفن کو تو رحمت کا کفن بنا دے. ایک پاسبلٹی ہے، اللہ مجھے معاف کرے، مجھے معاف کرے. خدا نہ خواستہ اگر کفن آگ کا بن جائے تو میں کیا کروں گا؟ What I'm going to do, what I'm going to do, we don't know. یہ عورت کفن کا وہ حصہ پہنے جس کو مکھنا بولتے. سب کے کفن، عورت کا کفن ہو مرد کا کفن ہو، دونوں کے کفن میں یہ کپڑا رہتا ہے. سر پہ جو باندھتے ہیں کفن پہنانے کے بعد، تو اس میں مرد کا امامہ ہوتا ہے، عورت کے جو سر پہ باندھتے ہیں اس کو مکھنا بولتے. عورت مکھنا پہنے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے کہ پروردگار یہی وہ ڈریس ہے، یہی وہ میرا لباس ہے جو میں پہن کر تیرے پاس آؤں گی. آپ کو اندازہ ہے کہ کفن کتنے سال میرے جسم پہ رہے گا؟ دوستو تم مارکیٹ میں جا کے ہم برانڈڈ ڈریسز لیتے، اسلام منع نہیں کر رہا. آپ $500 کا لو، کوئی مشکل نہیں، اگر پیسہ تمہارا پاک ہے تو تم لے سکتے. $500 کے ہم ڈریسز لیتے، ڈزنٹ میٹر، اسلام منع نہیں کر رہا. اسلام از ناٹ اسٹاپنگ. آپ ضرور لو، اف یو کین افورڈ آپ ضرور پہنو. حلال کا پیسہ ہے، اس سے قریب آئے تو ضرور پہنو اپنے جسم پہ. لیکن آپ انصاف سے بولو، یہ سارے ڈریسز کو تم روزی دیکھنے کے برابر ہے یا نہیں؟ جو اصل ڈریس ہے تمہارا، جو اصل ڈریس ہے، جس ڈریس کے ساتھ جس کی ویلیڈیٹی کتنے سال چلنے والی ہے، کوئی حساب ہے؟ thousands and thousands and thousands year. آج میں نے یہ کفن پہنا، آج لے کے جا کے دفن کیا، کب تک رہے گا جسم پہ یہ کپڑا؟ لاکھوں سال. تم اسی کپڑے کے ساتھ اٹھو گے ڈے آف ججمنٹ میں. مالک یوم الدین جس کو اللہ روز یاد دلا رہا 10 مرتبہ مسلمانوں کو، ڈے آف ججمنٹ میں جب ہم اللہ کے سامنے جائیں گے تو ہمارے جسم پہ جو لباس ہوگا، ہماری باڈی پہ جو لباس ہوگا، وہ لندن میں جو ابھی آپ نے اپنی مرحوم ماں کو پہنایا، وہی ماں پہن کے، وہی کفن پہن کے اللہ کے سامنے جائیں گے. ہم سب کا وہی حساب ہے. تو سب سے پہلے چیز اس کفن کو چیک کرو کہ وہ کفن پاک پیسے کا ہے یا نہیں. میں کیا بول رہا ہوں آپ سے، اتنی ہزاروں روایتیں کہ اگر کفن پاک پیسے کا نہیں ہوگا تو یو آر گوئنگ ٹو ہیو اے بگ پرابلم ان یور لائف. اس کو آپ ایکسپٹ کرو، اس کو ایکسپٹ نہیں کرو. آئی نو اٹس ناٹ ایزی ٹو ڈائجسٹ کہ ہم کفن تو پہن رہے، ہم کبھی فکر کرتے ہیں اس کفن کے بارے میں؟ میری ٹاپک کفن نہیں، ورنہ پوری مجلسی کفن پہ بتا دوں کہ کفن کیا کیا کیسے کیسے تمہارے لیے کام آئے گا. ہم کربلا مولا سے کفن کو کیوں مس کرتے؟ وہ شفاعت بن جائے. ہم نجف اشرف سے کیوں مس کرتے؟ شفاعت بن جائے. کفن تمہارا شافی بن جائے گا. کربلا مولا کا کفن اگر کسی کی باڈی کے اوپر ہے تو ہوگا یہ کہ اس عذاب سے انسان بچ جائے گا، کفن بچا لے گا. کفن اس لیے کہ مولا حسین کی ذریعے مبارک سے تمہارا مس ہے، اس لیے کہ حسین کے پاس کی جو چیزیں تمہاری گریو کے اندر رہے گی اس وہ شفاعت بنے گی. جیسے خاک شفا، خاک شفا کے بارے میں چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کہتے، صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر. چھٹے
چھڑے امام کہتے، ان کے زمانے کا ایک مشہور واقعہ میں نے بہت پڑھا ہے، اب خالی ریپیٹ کرتا 2 منٹ کے لیے. امام کے زمانے میں ایک شخص آیا جو فلاں بستی میں رہتا تھا، دور آیا، آ کے کہا مولا ہماری بستی میں ایک پرابلم ہو گیا. امام نے کہا کیا ہوا؟ اس نے کہا مولا ہماری بستی میں ایک خاتون کا انتقال ہوا، ایک لیڈی کا انتقال ہوا، اللہ مجھے معاف کرے، اللہ مجھے معاف کرے. کہتا ہے کہ جب ہم اس باڈی کو لٹاتے ہیں، کفن پہنا کے غسل ہو گیا، نماز ہوگی، جب ہم باڈی کو نیچے گریو میں لٹا رہے، زمین اس کی باڈی کو ایکسیپٹ ہی نہیں کر رہی، باڈی کو باہر پھینک دے رہی. تعجب مت کرو، میں کوئی فیری ٹیل سٹوری نہیں سنا رہا. انہوں نے کہا کہ ہم نے دوسری گریو کھولی، دوسری گریو کے اندر بھی لٹا. اس کے گناہ بتائے گئے 3 یا 5 گناہ تھے، اگر آج موقع ملا تو 1 یا 2 بتا دوں گا. کہا کہ اس کو نکال کے باہر، زمین ایکسیپٹ ہی نہیں کرتی اس کی باڈی کو، ہم کیا کرنا؟ تو میرے مولا چھڑے امام کا جملہ ہے، میرے مولا نے کہا کہ میرے جد کی لحد کی خاک، جد کی قبر کی خاک ایک پاک کپڑے میں رکھ کر پہلے اس خاک کو رکھو، اس کے بعد باڈی کو رکھو. تو پھر وہ گیا، خاک شفا کو لیا اور لحد میں رکھا، اس کے بعد اس کی باڈی کو رکھا. تو زمین نے ایکسپٹ کر لیا، گریو بند ہو گئی. بند ہونے کے بعد وہ امام کے پاس آیا، امام کے پاس آ کے پوچھنے لگا مولا یہ کیا ہے؟ تو اس وقت چھٹے امام کا جملہ ہے کہ جس لحد میں، جس گریو میں میرے جد کی لحد کی خاک رہے گی وہاں پہ عذاب نہیں آئے گا. اسی لیے ہمارے سارے علماء یہ تاکید کرتے ہیں کہ جب میت کو نیچے لٹاؤ تو خاک شفا ضرور رکھو. آپ کربلا مولا سے، اللہ ہم کو مولا حسین کی زیارت نصیب کرے، کربلا مولا سے جب آپ کفن لاتے ہیں، عورت کا کفن، اس کے اندر زیور ہوتا ہے خاک شفا کا، وہ بھی شفا بنے گا. اس کے بعد ہم وہی کفن کو لے کے جا کے مولا حسین کی ذریعے سے اور سارے معصومین کی ذریعے سے مس کرتے. کیوں مس کرتے؟ اس لیے کہ یہ شافی بن جائے. تو دوستو ایک چیز یاد رکھو، میں نے وہ گناہ ایک یا 2 گناہ بھی بتا دیتا. اس عورت کے گناہ جو بتائے گئے 4 یا 5، دیکھیں یہ عورت کا قصہ ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ صرف عورت کے لیے، مردوں کے لیے بھی وہی، ہمارے لیے بھی وہی. کہ یہ مت بول، یہ مت سوچو کہ صرف عورت کے لیے ہے، نہیں، مرد بھی اگر یہ گناہ کرے گا تو لازم ہوگا. وہ بیک بائٹنگ کرتی تھی، میں نے بہت سی مجلسیں پڑھی ہیں لندن میں بیک بائٹنگ کے اوپر. آج میں ریپیٹ نہیں کر رہا، میں خالی آپ کو بتا رہا. یہ گناہ ایک ایسا گناہ ہے کہ جو ہمارے گھروں میں، ہمارے محلوں میں، ہماری لائف میں، ہمارے فرینڈ سرکل میں ہم کبھی بھی یہ سوچتے نہیں. ہم بیٹھ کے دوسرے مومن کی برائی کرتے، ہم بیٹھ کے دوسرے مومن کے بارے میں بات کرتے، ایون مجلس میں جاتے ہیں تو ان کی بات کرتے. پہلی چیز، اگر آج میری مجلس سن رہے، یہ ایصال ثواب کی مجلس اہل بیت چینل لندن سے، میری خواہش ہے کہ میرا پہلا پیغام، میرا پہلا میسج ہے کہ پلیز اس بیماری سے اپنے آپ کو بچاؤ. جب بھی کوئی تمہارے سامنے بات کرے کہ فلاں مومن نے ایسے کیا، فرانس میں فلاں خاتون نے ایسے کیا، لندن میں فلاں لڑکے نے ایسا کیا، آپ اسٹریٹ منہ پہ بول دو. آپ کا رشتہ دار ہو کوئی ہو، آپ اسٹریٹ بول دو کہ بابا سنو، لسن، وی ڈونٹ وانٹ ٹو لسن آل دیز تھنگس، پلیز چینج دا ٹاپک. بڑے ہیں تو بڑی محبت سے بولو ٹاپک کو چینج کرو، کسی کے بارے میں بات مت کرو. افسوس یہ کہ مجلسوں میں بیٹھ کے غیبتیں کرتے، ہم کو احساس ہی نہیں ہے. دوسروں کی بات کرنا یہ غیبت ہے. آپ یہ بات ہی مت کرو کہ مجھے دوسروں کی بات کرنا. واٹس ایپ پہ چیک کر رہے، کسی کے بارے میں آیا، سارے مارکیٹ میں پورے گروپس میں اس کو پھیلا دے رہے، یہ غیبت نہیں ہے تو کیا ہو رہا؟ اس چیز سے بچو، اس لیے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون. کبھی بھی موت آ جائے گی، جانا اللہ کے سامنے. جو عمل اللہ کو پسند نہیں ہے وہ گڈ ڈیڈز میں نہیں آئے گا، بیڈ ڈیڈز میں آئے گا. اور جب تم نیچے چلے جاؤ گے تو وہاں پہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا. تمہارا بیٹا آ کے ماں کو نہیں پوچھتا، باپ کو نہیں پوچھتا، بیٹی آ کے نہیں پوچھتی کہ ہاؤ آر یو ڈوئنگ، کوئی نہیں پوچھتا. لیکن ایک دفعہ دفن کر دیے، بڑے آرام سے ہم بیٹھ گئے، اتنے آرام کے ساتھ بیٹھتے کہ گھر آ کے کھانا کھا کے سو بھی جاتے. دوسرے دن صبح میں جا کے ماں کو نہیں پوچھتے کہ ماں تم نے رات کیسے گزاری، کوئی پوچھتا ہے؟ وہی تو افسوس ہے، وہی تو معصوم کہہ رہا کہ پہلی رات جب آئے تمہاری ماں کی یا باپ کی یا بھائی کی یا بہن کی، کسی مومن کی، کچھ تو تحفہ دو، کچھ تو ایصال ثواب کرو. کچھ نہیں کر سکتے صدقہ دے دو، کچھ نہیں کر سکتے کسی غریب کو کھانا کھلا دو، ارے کچھ نہیں کر سکتے ایک پیس آف بریڈ کسی جانور کے سامنے ڈال دو، اس کا اجر تم کو پہلی رات کو مل جائے گا.
پیس آف بریڈ کی کوئی ویلیو ہے فرانس میں یا لندن میں؟ یہ وہ ایصال ثواب ہے دوستو. ایزی مت لو. ڈونٹ ٹیک اٹ ایزی. ڈونٹ ٹیک اٹ ایزی. آئی ایم ٹیلنگ یو. یہ ایزی مت لو. کیا یہ چلتا ہے کچھ نہیں ہوتا؟ نو. یہ عابد بالرامی نہیں بول رہے. یہ معصومین کے ارشادات ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. یہ سارے معصومین کے ارشادات ہیں کہ پہلی رات کا دینا اور اس کے بعد یہ نہیں ہے کہ آپ فرسٹ نائٹ کے لیے دیے اس کے بعد آپ آرام سے بیٹھ گئے. جب تک میں ذوالفقار صاحب کو بول رہا ہوں تمہاری والدہ کی مجلس ہے, جب تک تم زندہ ہو اللہ تم کو سلامت رکھے, اللہ تم کو سلامت رکھے. جب تک تم زندہ ہو اپنی ماں کے لیے ہر دن کوئی نہ کوئی کام کرو. کچھ نہیں کر سکتے, مصلی پہ بیٹھ کے فاتحہ پڑھ سکتے, گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے فاتحہ پڑھ سکتے. ایک الحمد کے سورہ میں جا رہا کتنا وقت جا رہا, 3 سلوات 5 سلوات پڑھنے میں کتنی دور ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم تو بول رہا ہے. کتنا ٹائم جا رہا. وہ بدنصیب لوگ ہیں. ریئلی آئی ایم ٹیلنگ کہ تمہاری ماں نیچے بیٹے کا انتظار کر رہی, کہیں بھی دفن ہو, فرانس میں دفن ہے, لندن میں دفن ہے, پاکستان میں دفن ہے, دنیا کے کسی حصے میں دفن ہو, ڈزنٹ میک اینی ڈفرنس. مرنے کے بعد ڈسٹینسز سارے ختم ہو جاتے ہیں. اللہ وہ حجابات کو ہٹا دیتا. تو آپ میری ایک ہی خواہش ہے ذوالفقار صاحب سے کہ تمہاری والدہ کی ہے تو تم کیا کرو, ہر روز ایوری ڈے یہ بہترین ایصال ثواب میں سے ایصال ثواب. اگر آپ فرانس میں رہتے ہیں, فرانس میں کوئی غریب نہیں, لندن میں کوئی غریب نہیں, سب صاحب استطاعت ہے, اللہ ان کے رزق میں برکت دے. بیک ہوم پاکستان میں تو ہے, بیک ہوم پاکستان انڈیا میں تو ہے. جو سن رہا میری مجلس ایصال ثواب کے لیے کیا کر رہے ہیں. ہم کو آلویز یہ فکر ہونا, ہم کو آلویز یہ سوچ ہونا, ہم آلویز یہ سوچتے رہنا کہ میں اپنے مرحومین کے لیے کیا کروں. ایون اف یو گو ٹو اے مجلس, کوئی ایک مجلس میں بھی جا رہے آپ, یہ ایام فاطمیہ چل رہے, بی بی کی شہادت کے ایام, تو اب ان ایام میں کوئی نہ کوئی مجلس سن رہے, آن لائن سن رہے, ٹی وی پہ سن رہے, یا آپ فزیکلی جا رہے. روزانہ ایک مجلس, پلیز میری بات سنو, روزانہ ایک آن لائن مجلس سن رہے تم, یا ٹی وی پہ یا آن لائن سن رہے, یا کسی مجلس میں جا رہے. جب جاؤ مجلس حسین میں یہ دعا کرو وہاں بیٹھ کے کہ اللہ اس کا ثواب میری ماں کو دے دے, اس کا ثواب میرے باپ کو دے دے, اس کا ثواب سارے مرحومین کو دے دے, اس کا ثواب آج جس کی پہلی رات ہے اس کو دے دے. آپ بولیں گے کیسے دے؟ خالی بولنے سے ہوگا؟ 100% ہوگا. آپ کو کچھ کرنا نہیں ہے. اس لیے کہ اگر آج تم مجلس حسین میں بیٹھ کے سن رہے, آن لائن سن رہے یا فزیکلی سن رہے, تو یہ کس کی وجہ سے سن رہے؟ تمہاری ماں کی وجہ سے. ماں نیک تھی تو تمہارے دل میں حسین کی عزاداری آئی, ماں پاکیزہ تھی تو تمہارے دل میں محبت حسین آئی, باپ نے تم کو حلال رزق کھلایا تو تمہارے دل میں ولایت علی آئی. تو جن ماں کی وجہ سے تم آج عزاداری حسین کر رہے, اس ماں کو روزانہ ایک ثواب, ایک ایصال ثواب کرو. اس لیے کہ مرنے کے بعد مجھے پتا نہیں وہ فرانس میں دفن ہے یا یو کے میں یا پاکستان میں, جہاں بھی دفن ہے, مرنے کے بعد کوئی رشتہ نہیں رہتا ہمارا, کوئی کانٹیکٹ نہیں رہتا کہ میں ماں کو دیکھوں یا ماں سے کیا کروں. آپ کیا کرنا, کانٹیکٹ کیسے ہوگا؟ ٹیلی فون کانٹیکٹ نہیں ہوتا, ای میل کا کانٹیکٹ نہیں ہوتا, واٹس ایپ کانٹیکٹ نہیں ہوتا, فیس بک کانٹیکٹ, سارے کانٹیکٹ دنیا کے بند ہو گئے. سارے پلیز میرے کے جملہ غور سے سنو, سارے دنیا کے کانٹیکٹس بند ہو گئے. لیکن وہ اتنا کریم ہے پروردگار, اتنا کریم ہے. اللہ بولا تم بولتا گھبراؤ مت, اللہ بولا گھبراؤ مت, دنیا کے کانٹیکٹس ختم ہوئے نا, میں تم کو ایک کانٹیکٹ دیتا ہوں, میں تم کو ایک کانٹیکٹ دیتا ہوں. اس کانٹیکٹ کے ذریعے تم اپنی ماں سے بھی بات کر سکتے, باپ سے بھی, بھائی سے بھی, بہن سے, سارے مرحومین سے. وہ کون سا کانٹیکٹ ہے؟ تو کہا وہ ایصال ثواب کا کانٹیکٹ. ایصال ثواب کا کانٹیکٹ ہے جس سے تمہارا کانٹیکٹ ہوگا تمہاری ماں سے, ماں سے تمہارا ایک رشتہ بنے گا. کیسا بنے گا؟ جب تم ایصال ثواب کرو گے. مثال کے طور پہ آج آپ نے یہ مجلس کی, اہل بیت چینل لندن سے یہ مجلس ریلے ہوئی,
آپ کی نیت یہ کہ میری ماں کو اس کا ثواب پہنچے. یہ مجلس میں نے ماں کے ایصال ثواب کے لیے کی. ہوگا کیا؟ ہوگا یہ کہ یہ ایصال ثواب کا جو تحفہ مجلس حسین کا جو ان کی لحد میں ان کی گریو میں جائے گا، ہم کو نہیں معلوم کہ اللہ اس کا کتنا اجر دینے والا ہے، غیر حساب ادا کرتا. یہ بتایا گیا علماء سے کہ سارے ایصال ثواب ایک طرف ہے، ذکر مجلس حسین کا ایصال ثواب ایک طرف. اس سے بہتر، اس سے اچھا عمل نہیں مجلس حسین. ایک آنسو بھی بیوی کی بارگاہ میں پہنچ گیا تو تمہاری ماں کی قسمت بدل گئی نیچے، اور ماں تم کو دعا دے گی نیچے سے، میرے لال، او میرے بیٹے ذوالفقار، اللہ تجھے اچھا رکھے کہ تو نے مجھے وہ تحفہ بھیجا کہ جس سے میرے سارے درجات، میرے گڈ ڈیڈز آسمان پہ چلے گئے، میرے بیڈ ڈیڈز معاف ہو گئے. ہر انسان کے بیڈ ڈیڈز ہیں، اس کو ریس کرنے کے لیے بہترین عمل جو ہے وہ ایصال ثواب کا ہے. دیکھو اللہ کا کتنا کرم ہے. اگر اللہ یہ بولتا کہ میں تمہارے عمل کے دروازے کو بند کر دوں، عمل کے دروازے کو بند کر دوں، جیسے تم مرے جو کچھ کیا اس کا ہی ثواب دوں گا. وہ اتنا کریم ہے، اتنا کریم ہے. بولو، روز پڑھو، روز تسبیح پڑھو اللہ کی ہے، یا کریم ہو، یا کریم ہو، یا کریم ہو، یا کریم. 100 مرتبہ، 200 مرتبہ، منیمم 18 ٹائمز پڑھو. یا کریم ہو، یا کریم ہو. یہ اللہ کا ایسا نام ہے کہ اس کا کرم تمہارے. ہم کو کیا چاہیے؟ آپ انصاف سے بولو، پیرس میں ہو، لندن میں ہو، دنیا میں جہاں پہ بھی ہو، what I need now، دنیا میں مجھے چاہیے کیا؟ اس کا کرم چاہیے، اس کی بلیسنگ چاہیے. بلیسنگ سیم چیز مرنے کے بعد. مرنے کے بعد آج تمہاری ماں کو کچھ نہیں چاہیے، نہ کھانا چاہیے، نہ پانی چاہیے، دنیا کی کوئی چیز نہیں چاہیے. صرف ایک چیز چاہیے، بلیسنگ آف اللہ، کرم آف اللہ، اور کچھ نہیں چاہیے. اس کے کرم کو تم جا کے یہ پڑھو کہ یا کریمو، یا کریم. تمہارے حالات بدل جائیں گے پیرس میں، تمہارے حالات بدل جائیں گے لندن میں. اللہ کا یہ نام ہے کہ جب وہ کرم کرنے لگتا، ایسا کرم کرتا کہ انبلیویبل، انبلیویبل. یو کینٹ امیجن کہ اللہ کا کرم جب ہوتا، ایک سیکنڈ کے اندر، ایک لمحے کے اندر اللہ کا کرم جب آتا ہے تو حالت یہ ہوتی کہ مردہ فوراً آسمان کی طرف دیکھتا اور بولتا اللہ تیرا شکر ہے. اندھیرا، گریو کا اندھیرا ختم ہوتا اس کے کرم سے. اندھیرا جو سب سے زیادہ وحشت کا چیز ہے، ہم اس کو ریئلائز نہیں کر رہے. وی آر ناٹ ریئلائزنگ، وی آر لٹرلی وی آر ناٹ ریئلائزنگ. ہم تصور بھی نہیں کر رہے کہ نیچے وحشت کیا ہے. کبھی سوچا کہ نیچے ڈر کیا ہے، وحشت کیا ہے، تکلیف کیا ہے؟ پہلی رات یار، میں اسی لیے بولتا کہ جب بھی کوئی فیونل ہو ضرور جاؤ. اسی لیے اس میں ثواب بھی زیادہ رکھا گیا. سب سے زیادہ ثواب فیونل اٹینڈ کرنے کا ثواب ہے، میت میں شرکت کرنے کا. کیوں؟ اور جاؤ تو آنکھوں کو بند کر کے مت جاؤ، دیکھو کہ یہ وہی انسان ہے جو ابھی 1 منٹ پہلے، 1 لمحہ پہلے مجھ سے بات کر رہا تھا اور آج بات نہیں کر رہا. میں پکار رہا کہ ماں مجھے جواب دے دے، ماں کا جواب نہیں آ رہا. اللہ بول رہا انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور اللہ ہی کی طرف واپس جائیں گے. دوسری جگہ اللہ بولتا کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے. اس کے بعد جب نیچے گریب میں شاٹ کرا، گریب میں جب نیچے لٹاتے، اور لندن میں تو میں نے دیکھا کہ لڈ لگا دیتے، امریکہ میں بھی ویسی کر. آپ نے کبھی سوچا کہ تمہاری ماں کہاں لیٹی ہوئی ہے؟ تم تصور کرو کہ اگر میں لیٹوں تو میرا کیا حشر ہوگا. میں تو بڑے گھر میں رہنے والا ہوں، میرا کیا حشر ہوگا وہاں پہ. نہ بیٹا، نہ بیٹی، نہ ٹیلی فون، نہ کوئی کانٹیکٹ نہیں ہے کہ آپ پریشان ہو کے بولیں گے یار پلیز ہیلپ می، آئی ایم ان اے بگ پرابلم، آئی ایم ان اے بگ پرابلم. اس وقت صرف اللہ کا کرم چاہیے. دعا کرو، دعا کرو، یا عزیزو یا غفار، یا عزیزو یا غفار.
اللہ کی عجیب تسبیح، اور بار بار یہ تسبیح پڑھو، یا تواب الرحیم، یا تواب. یہ سارے قرآن کے الفاظ ہیں جو میں آپ کو دہرا رہا ہوں، سارے قرآن مجید میں یہ چیزیں، یا تواب الرحیم، یا تواب. جتنا تم مانگو گے اللہ تمہارے بیڈ ڈیڈز کو ریس کر کے وہ بیڈ ڈیڈز کو گڈ ڈیڈز میں چینج کر کے رکھ دے گا. صلوات پڑھ لے محمد وآل محمد. سمجھ رہے میری بات؟ ایصال ثواب کے لیے بہترین تم ماں کی لحد پہ جا کے یہ بول سکتے، یا روز گھر میں بیٹھ کے ویکان کو، اس لیے کہ یو کے میں ہر جگہ ایکسٹریم ویدر چل رہا، سنو فال ہو رہی، کوئی جا نہیں سکتا قبرستان. ڈزنٹ میٹر. اللہ اتنا کریم ہے، تم اپنے گھر میں بیٹھ کے، اپنے مصلے پہ بیٹھ کے تم یہ دعا کرو، یہ تسبیح پڑھو، یا کریم ہو، یا، اور یہ بولو کہ اللہ یہ جو میں تسبیح پڑھانا تیرے نام کی، اس کا ثواب میرے ماں کو دیتے. یہ ایصال ثواب اتنا بہترین کہ تم بیٹھ کے دعا کرے. کیوں؟ تمہاری ماں تھی جو رات کے اندھیروں میں تمہارے لیے دعا کرتی تھی. یہ تمہاری ماں تھی کہ جب تم اس کے پیٹ میں تھے تو وہ دعا کرتی تھی کہ اللہ میرے بچے کو صحت کے ساتھ لے کے آنا. ماں دعا کرتی تھی جب تم پیٹ میں تھے 9 مہینے کہ اللہ تم میرے بچے کو صحت کے ساتھ لے کے آنا. اور جب تم دنیا میں آئے تو تمہارے لیے اتنی اس نے 24 گھنٹے دعا کی کہ اللہ میرا بچے کا صحت رہے، میرے بچے کی ہڈیوں میں طاقت آ جائے، میرا بچہ بولنے والا ہو جائے. آج ہی مجھے لندن سے ایک فون آیا تھا، ان کا بیٹا 4 سال کا ہو گیا، برابر بات نہیں کر رہا، سلو ہے. ماں کی طرف باپ نے فون نہیں کیا، شی کالڈ می. ایسے کئی فونس آتے. شی سیڈ مولانا I'm really worried. Please do something. Give me some dua. میرا بچہ 4 سال کا ہو گیا، میرا بچہ بات برابر نہیں کر. He is slow. I have taken to doctor and doctor said کہ ایج کے لحاظ سے he is very slow. اب وہ ماں کیا کرے؟ صرف دعا کے علاوہ ہم کر رہے اتنی دعا اپنی ماں. اللہ جن کی ماں باپ دنیا سے چلے گئے، اللہ ان کی قبروں میں تو رحمتوں کو نازل فرما، اور جن کے ماں باپ زندہ ہیں اللہ ان کو سلامت ہے. میں آپ کو یہ بتا کیسی دعا کرتا تھا. ماں 9 مہینے دعا کی، تمہاری ولادت ہوئی، برتھ ہوئی، تم دنیا میں آئے، ایسے موقع پہ تم کو ریس کیا، اتنے پیار سے، اتنی محبت سے، اتنے کیئرفلی ریس کیا کہ ٹائم کے اوپر ویکسینز دلاتی رہی کہ کہیں میرے بچے کو پولیو نہ ہو جائے، میرے بچے کو یہ نہ ہو جائے. تم روتے ہو، ماں تڑپ جاتی ہے. تم روتے تھے بچپنے میں تکلیف سے تو ماں تڑپ کے کہتی تھی اللہ میرے بچے کو. اتنا کیئر کرنے والی ماں چلی گئی. اب تمہارا کیا کام ہے؟ اس کے لیے دعا کرو، ایصال ثواب کرو. یا غفور الرحیم، یا غفور الرحیم. اللہ کے نام لے کے بولو کہ پروردگار تو غفور الرحیم ہے، تجھے محمد اور آل محمد کا واسطہ، تجھے میری شہزادی مظلوم بی بی کا واسطہ، تو میرے ماں پہ رحم کر، میرے باپ پہ رحم کر. یہ پڑھو. یا تواب الرحیم پڑھ کے بولو اللہ اگر میری ماں کے کوئی گناہ ہے تو تواب الرحیم ہے، تو میری ماں کے گناہوں کو معاف. میں سب کو بول رہا، جو سن رہا میرے اہل بیت چینل پہ میری یہ مجلس، یہ تمہارے اوپر فرض ہے. یہ بولو یا تواب الرحیم، یا تواب. اللہ تو میرے ماں باپ کو معاف کر دے. آن بیہاف آف پیرنٹس آپ اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگو کہ پروردگار اس وقت میری ماں مجبور ہے، میری ماں کچھ نہیں کر سکتی، اپنی لحد میں ہے. میں ان کے بدلے میں تیری بارگاہ میں استغفار کر رہا کہ پروردگار تو میری ماں کو بخش دے، میری ماں کے اوپر رحم کر. 24/7 بیک آف یور مائنڈ، تمہارے ذہن میں یہ رہنا، الفاظ تمہارے نکلتے رہنا 24. اس کے لیے وضو کی ضرورت بھی نہیں ہے. تم گاڑی ڈرائیو کر رہے، تم ٹیوب میں جا رہے، تم بیٹھے ہوئے ہیں، صبح اٹھ کے اپنی ماں کے حق میں دعا کرو، اپنے باپ کے حق میں دعا کرو. اس کے بعد دیکھو گے تمہارا دن کیسے گزرتا. یہ جو بیماری کووڈ پھیلی ہوئی ہے یو کے میں، پورا یورپ میں، اللہ اس سے
ہر انسان کو بالخصوص مولا حسین کے چاہنے والوں کو محفوظ رکھ. پوری دنیا میں بچنا چاہتے ہو کہ کووڈ تمہارے پاس نہ آئے, یاد رکھو ماں کی دعا لو. ماں, آپ بولیں گے ماں تو مر گئی, اب کیسے دعا لو؟ آپ ان کو تحفہ بھیجو, ماں تمہارے حق میں دعا دے گی. ماں باپ کی دعا مرنے کے بعد بھی ہے. ماں باپ کی دعا وہ لوگ اپنی گریو میں سے دیں گے اور آپ کو اس کا اجر ملے گا. You will be protected from all these disease if you pray for your mother. کیسے پرے کرنا؟ بار بار یہ بولنا, اللہ یا تواب الرحیم پڑھو یا غفور الرحیم پڑھو, اس کے بعد یا عزیز و یا غفار, جتنی دفعہ چاہے پڑھو, 100 مرتبہ 200 مرتبہ, منیمم 18 مرتبہ پڑھو. ہر اللہ کے نام کے ساتھ کی ایک برکت ہے. یہ تین نام بتایا میں نے, اب یہ چوتھا نام سنو. یا کریمو, پکارو 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 پکارو, یا کریمو یا رحیمو, یا کریمو یا رحیمو. اللہ تو کریم ہے, تو کرم کرنے والا ہے, تو میری ماں پہ رحم. یہ ایسا ایصال ثواب ہے کہ تمہاری ماں نیچے سے گریو سے اس اندھیرے سے جب وہ اندھیرا نور میں بدلے گا, روشنی آئے گی, اللہ کا کرم ہوگا تو وہ نیچے سے ہاتھ اٹھا کے تمہارے حق میں دعا دے گی کہ اللہ میرے بیٹے نے مجھے نہیں بھولا, اب تو بھی اس کو نہ بھول. اور ماں کی دعا نس سے معصوم ہے. ماں کی دعا لازم قبول ہوتی. یہ عابد الرامی نہیں بول رہے, یہ مولا حسین بول رہے ہیں. ماں کی دعا لازم قبول ہوتی. یہ میرے جملے نہیں ہیں, میرے مولا حسین کے جملے, عاشورے کے دن کے مشہور جملے مولا حسین کے. مولا حسین نے کیا کہا؟ اس میں کوئی راوی نہیں ہے, صرف مولا حسین راوی, کوئی خاکی انسان راوی نہیں. مولا حسین کا جملہ ہے, آدھا دن گزر گیا, پورا گھر خالی ہو گیا مولا کا, سب شہید ہو گئے. جب جناب لیلا نے پوچھا تھا کہ میرے بچے کی خیریت تو ہے, تو اس وقت امام حسین نے کیا کہا تھا؟ پلیز غور سے سنو. امام حسین نے کیا کہا تھا؟ یہ کہا تھا کہ لیلا میں نے اپنے نانا سے سنا. بیچ میں کوئی راوی نہیں ہے, بیچ میں کوئی خاکی انسان نہیں ہے, ڈائریکٹ امام حسین رسول سے سن رہے اور رسول سے سن کے ہم کو میسج دے رہے. کربلا ایک پیغام کا بھی نام ہے. کربلا میں مولا حسین نے جہاد کے ساتھ ہم کو میسیجز بھی دیے. مولا حسین نے کربلا میں بتایا کہ ماں کا احترام کیا ہے. کربلا میں مولا حسین نے بتایا کہ ہاؤ ٹو ریسپیکٹ یور مدر. مولا حسین نے کربلا میں بتایا کہ ماں کی دعا کا اثر کیا ہے. امام حسین امام ہے, فرزند زہرا ہے, اس دور کا امام زمانہ ہے. مولا حسین چاہتے تو ایک لمحے میں شہزادے علی اکبر کامیاب ہو کے واپس آتے, لیکن مولا حسین کو دنیا کو پیغام دینا تھا کہ میرے نانا کا میسیج کیا ہے, میرے نانا کا پیغام کیا ہے, کہ ماں کی دعا کیسے قبول ہوتی. دوستوں, کربلا نس ہے ہمارے پاس. تو میں یہی بات بول رہا کہ تم تسبیح پڑھو گے on behalf of your mother, اور جب تم دعا کرو گے تو تمہاری ماں تمہاری لہر سے تمہارے لیے دعا کرے گی کہ پروردگار میرے بچوں نے مجھے یاد رکھا, تو ان کو یاد رکھ. ماں کی دعا ایسے قبول ہوگی. اگر اللہ تمہارے اوپر کرم چاہتے ہو, تم اللہ کا کرم چاہتے ہو, تو ماں کی دعا لو, اور ماں اسی وقت دعا دے گی مرنے کے بعد کہ اگر بیٹا اس کو یاد کرے گا, بیٹی اس کو یاد کرے گی. تمہارا فرض ہے کہ ماں کہ جس نے تم کو 9 مہینے پیٹ میں رکھا, اس کی مغفرت کی مسلسل دعا کرتے رہو. ایک صلوات پڑھ لے محمد و آل محمد. وقت تیزی سے نکلتا جا رہا, آلموسٹ آدھے گھنٹے کی مجلس ہوگی, بس 45 منٹ پڑھوں گا, 45 منٹس. اللہ اس مرحومہ کے درجات کو بلند کر, ان کو اعلی علین میں جوار معصومین میں جگہ دے, اور ان کے گھر والوں کو, ان کی اولاد کو, ان کے شوہر کو صبر جمیل عطا کر. یہ چیزیں بتائی. اور کیا کرو ماں کے لیے؟ جو بھی ماں کے واجبات ہیں اس کو ادا کرانا لازم. بیٹے پہ فرض ہے, ان کی نمازیں اگر ہیں, ان کے روزے اگر ہیں, اگر ماں کا حج خالی نہیں کیا تھا, واجب تھا, وہ ادا کرو. ماں نے اگر خود کسی سے پیسے بورو کیے تھے تو وہ بیٹا ادا کرے. یہ ساری چیزیں کرنے کے بعد اپنے لیے دعا کے لیے ایصال ثواب کثرت سے کرو. اتنا کریم ہے پروردگار کہ اللہ بتا خالی تم بسم اللہ الرحمن الرحیم بولو اور بول کے بولو اللہ اس کا ثواب میری ماں باپ کو دے دے, اس کا ثواب بھی ملتا.
تم الحمد کا سورہ پڑھ رہے، تم الحمد کے سورے میں اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تم پورا قرآن پڑھو گے تو میں تم کو ایک قرآن کا ثواب دوں گا، یہ نہیں کہا کہ پورا قرآن پڑھو گے تو تم کو ثواب ملے گا۔ قرآن کا کوئی ایک سورہ پڑھ لو اس کا ثواب ہے، کوئی ایک رکوع پڑھو اس کا ثواب ہے۔ جب بھی قرآن مجید پڑھو، ایک رکوع بھی پڑھو، ایک رکوع ایک پیج پڑھے تو فوراً اس وقت یہ بولو کہ پروردگار اس کا ثواب میری مرحوم ماں کو دے دے، میرے مرحوم باپ کو دے دے، سارے مرحومین کے۔ اور اس میں فائدہ دیکھو، اللہ نے کتنا کریم ہے، اللہ کتنا کریم ہے۔ آپ کو عجیب لگ رہا کہ اگر ایصال ثواب اللہ یہ بولتا کہ تم کو صرف ایک ایصال ثواب ایک آدمی کو دینا، سب کو تم نہیں دے سکتے، سب کو تم ایصال ثواب ایک ساتھ نہیں دے سکتے، تو کیا ہوتا؟ ہم صرف ایک ایک ایصال ثواب وہ بھی سب کے لیے ہم کر سکتے تھے۔ اللہ اتنا کریم ہے، اللہ نے کہا ایک الحمد پڑھ کے اگر تم ملین لوگوں کو اس کا فائدہ پہنچانا چاہتے، 1 ملین کو، قرآن کا ایک پیج پڑھ کے تم بولتے کہ اس کا ثواب 1 ملین کو پہنچو، میں ایگزامپل دے رہا، مثال دے رہا، تو وہ 1 ملین کو ثواب پہنچے گا۔ اور ایسا نہیں ہے کہ ایک کو تھوڑا ایک کو زیادہ، وہ اتنا کریم ہے، وہ اتنا کریم ہے، وہ اپنی رحمت کو تقسیم کرتے ہوئے، اپنی رحمت کو بانٹتے ہوئے اللہ خوش ہوتا، عذاب کو بانٹتے ہوئے خوش نہیں ہوتا۔ اللہ بندوں پہ عذاب نازل کرنے سے خوش نہیں ہوتا، اللہ اپنے بندوں پہ رحمت نازل کرنے سے خوش ہوتا، کتنا مرسیفل ہے۔ لیکن اللہ بھی ہم سے بھی یہ ایکسپیکٹ کر رہا، پلیز میرا جملہ غور سے سنو، اللہ اپنے بندوں پہ رحمت کو نازل کرنے کے لیے خوش ہوتا، وہ سب سے زیادہ اس کی خوشی یہ ہے کہ میں اپنے بندوں پہ اپنی رحمت کو نازل کروں، وہ عذاب نازل کرتے ہوئے نہیں ہوتا۔ اللہ کے رسول کی مشہور حدیث ہے کہ یا علی اگر تمہارے دشمن نہیں ہوتے تو اللہ جہنمی کو خلع نہیں کرتا۔ آپ سوچو، رحمت نازل کرتے ہوئے خوش ہو رہا، تو سیم چیز اللہ ہم سے بھی یہ ایکسپیکٹ کر رہا کہ تم بھی تو میرے بندوں پہ رحمت کرو، تم بھی تو میرے بندوں پہ رحم کرو۔ میں پوچھ رہا کتنے بندوں کو ہم نے معاف کیا؟ پیرس میں، فرانس میں، لندن میں جو میرا غریب پاکستان میں رشتہ دار ہے، ہم نے ان کو معاف کیا، ہم نے ان کو فارگیو کی۔ میں جنرل میسج دے رہا، کوئی غلط نہیں سمجھنا۔ کتنے ایسے رشتہ دار ہیں جس سے میرے تعلقات نہیں، کتنے ایسے میرے بھائی ہیں جس سے میرے ٹرمز نہیں، کتنے میرے ایسے قریبی رشتہ دار ہیں جن سے میں بات ہی نہیں کرتا، کیوں؟ میں ناراض ہوں ان سے، اور پھر میں تو ان سے بندے سے ناراض ہوں۔ وہ آ کے مجھے بولا کہ I'm sorry، میں بولتا نہیں جاؤ یہاں سے، لیکن میں اللہ کی بارگاہ میں جا کے بولا اللہ تو مجھے معاف کر دے، تو اللہ پلٹ کے پوچھے گا نہیں کہ تو میرے اوپر رحم کے لیے دعا کر، تو بول رہا دعائے کمیل میں یا سری الرضا، یا سری الرضا، کہ تو سب سے جلدی راضی ہونے والا ہے۔ جب اللہ کو تم یہ بول رہے کہ اللہ تو سب سے جلدی راضی ہونے والا ہے، تو اللہ سیم چیز مجھ سے بول رہا کہ بابا تم بھی تو راضی ہو کسی سے۔ اگر تم کسی سے راضی نہیں ہو رہے تو ہاؤ کین یو سے؟ اللہ بولتا کہ تم بندو ہے میرے بندے، تو بھی تو دوسرے بندوں سے راضی ہو۔ یہ سب سے پہلی چیز چیک کرو میری مجلس کے بعد، میرا تیسرا میں چوتھا میسج تھا، چیک یور سیلف، چیک یور سیلف، کہ اگر آج کی مجلس کے بعد کوئی تمہارا رشتہ دار ہے، کوئی تمہارا رشتہ دار ہے جس سے تم ناراض ہو، ایون بیک ہوم پاکستان میں، ایون بیک ہوم انڈیا میں، ایون یورپ امریکہ میں، جو سن رہا مجھے، اگر تم یہ سمجھ لے کہ میرے اس سے میری ناراضگی، پہلی چیز یہ کرو کہ آج میری مجلس کے بعد ٹیلی فون کرو، ڈونٹ ویٹ فار ہیم کہ وہ آ کے مجھے سوری بولے گا تو میں معاف کروں گا۔ آج مولا حسین کے نام پہ آپ اس کو معاف کر دو، معاف کر کے، اس لیے کہ جب تم معاف کرو گے تو پھر اللہ تم کو بھی معاف کرے گا۔ اگر تم معاف کرو گے تو اللہ تمہارے ماں کے درجات کو بلند کرے گا، اگر تم معاف کرو گے تو تمہارے ماں باپ کے درجات بلند ہوں گے۔ اس لیے کہ اس کے بعد جب تم بولو گے کہ اللہ پلیز فارگیو مائی پیرنٹس، پلیز فارگیو مائی پیرنٹس، تو اللہ بولے گا تو بھی تو معاف کر کسی کو، کیا دوسروں کے لیے بول رہا؟ میں کسی کو معاف نہیں کروں گا۔ یہ سب سے بڑی بیماری ہے جو نیچے سب سے زیادہ پرابلم کرنے والی ہے۔ یہ یاد رکھو، میں ایک ایک جملے کا ذمہ دار ہوں، what I'm saying، کہ اگر میں کسی کو معاف نہیں کروں گا میں نیچے مر جاؤں گا، زندگی کا بھروسہ ہے؟ موت کبھی بھی آ سکتی ہے، اللہ معاف کرے، خاتمہ ایمان پر۔ اگر میں کسی کو معاف کر کے نہیں جا رہا اپنے شہر سے، اور جیسے میں نیچے گیا، اور نیچے جانے بعد جیسے ابھی میں نے کہا کہ میری ایک ہی چیز چاہیے مجھے کہ اللہ تیری بلیسنگ چاہیے، تیری رحمت چاہیے، تیری بلیسنگ چاہیے، تیری رحمت چاہیے، تو میں نیچے جانے کے بعد اللہ پوچھے گا نہیں مجھ سے کہ نہ اب تو آ گیا میرے پاس، میں بولوں گا اللہ تو مجھے معاف کر دے، تو اللہ بولے گا تو نے دنیا میں کسی کو معاف کیا تھا؟ تو نے کسی کو معاف کیا تھا؟
پلیز میرا ایک ایک جملہ غور سے سنو. ذوالفقار صاحب کی والدہ کی مجلس, میں ایک ہی خواہش کر رہا, زندگی کا بھروسہ نہیں, جب تک تمہاری زبان چل رہی تم زندہ ہو. خدا نہ خواستہ لاکھ بار اگر تمہاری زبان بند ہو جائے اور تم کسی کو معاف نہیں کرو تو دن کیا نیچے پرابلم ہونے والا یاد ہے؟ کبھی سوچ رہے وہ بات کہ موت آ جائے گی تو کیا ہوگا؟ تو اس سے آپ سے ریکویسٹ ہے میری, بس آخری میرے میسیجز سے میرا وقت ہو گیا, میری ریکویسٹ ہے آپ سے کہ پلیز پلیز سب سے پہلے آج اپنی ایک لسٹ بناؤ کن کن لوگوں سے تم ناراض, ان کو فارگیو کرو, ان کو معاف کرو. جسٹ کال them and say کہ I'm sorry. خود معافی مانگنے سے کوئی چھوٹا نہیں ہوتا, عزت کا دینے والا اللہ ہے. اس کے بعد دیکھو کہ کرم پروردگار کیا ہوتا, رحم پروردگار کیا ہوتا. اس کے بعد تم بولے یا سمیع الرضا, یا کریم ہو, یا غفور و رحیم, یا تواب و رحیم, تو اللہ تمہاری دعا کو قبول کرے گا. ایک سال بعد پڑھ لے محمد و آل محمد. بس دوستوں میں کیا کروں, میرا وقت ہو گیا. مولا آپ سب کو آباد رکھے, مولا اس مرحومہ کے درجات کو بلند کرے, ان کو اعلی علین میں جوار معصومین میں جگہ دے, اور ان کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرما. جناب محترم حاجی ذوالفقار علی فرانس اور زوجہ مختار احمد, اس مرحومہ کو بیوی کی بارگاہ میں قریب سے قریب مقام عطا فرما, اور ان کے شوہر کو بھی صبر دے, اور ان کے بیٹوں کو, ان کی اولاد کو, سب کو صبر دے. ان کے درجات کا اللہ تو بلند کر دے, اور اللہ ہم سب کو معاف کر دے, ہم سب کو معاف کر دے. دوستو ماں کا غم بہت بڑا غم ہے, بیوی کا غم بہت بڑا غم ہے. یہ اتنا بڑا غم ہے کہ ذرا کوئی حسنین کے دل سے پوچھے, مولا حسن مولا حسین کے دل سے پوچھے کہ ماں کا غم کیا ہے. ایسا غم کہ امام علی شہزادی کی شہادت کے بعد ٹوٹ گئے تھے, بالکل ٹوٹ گئے تھے. بار بار یہ کہتے تھے کہ بنت رسول تمہارے بعد میں زندہ کیسے رہوں. اور یہ حقیقت ہے, میرا مولا ٹوٹ گیا بیوی کی شہادت کے بعد. علی کے ہوتے ہوئے ظالموں نے وہ ظلم کیا کہ میری کائنات کی مظلوم ترین شہزادی کا نام فاطمہ ہے. بس دوستو آج تک میری بیوی کی لحد پہ کوئی چراغ نہیں ہے, کوئی سایہ نہیں ہے. میں نے بڑی آسانی سے یہ جملے بول دیے. 4 امام ہیں اور میری شہزادی کونین, اور کئی خاندان اہل بیت کے لوگ ہیں. اللہ جلد سے جلد جنت البقیع, جنت المولا, جناب حمزہ اور اہل بیت کی خبروں پہ سایہ کر کے روشن کر دے انشاءاللہ انشاءاللہ. دوستو یہ دعا ہر نماز کے بعد مانگو, ہر مجلس کے بعد مانگو. یہ دعا تمہاری تقدیر کو بدل دے گی کہ تم نے بیوی کے لیے دعا مانگی. خاندان اہل بیت میں کئی خواتین ہیں کہ جنہوں نے کام کیا ہے, جس میں میری شہزادی کونین سب سے پہلے, اس کے بعد ان کی ماں بی بی خدیجہ الکبریٰ, اور اس کے بعد وہ مظلوم شہزادی زینب سلام اللہ علیہا, اور شہزادی ام کلثوم دیوار کی طرح کھڑے ہو کر پیغام حسین کو دنیا تک پہنچایا. میں تو ہمیشہ ایک بات بولتا ہوں کہ مدینے سے کربلا تک یہ مولا حسین کا کنٹریبیوشن ہے ٹورڈز اسلام, اور کربلا سے کوفہ سے شام شہزادی زینب اور چوتھے امام کا کنٹریبیوشن. اس امام کا کنٹریبیوشن ہے کہ جو 24 سال میں ضعیف ہو گیا. میں نے بڑا جملہ بول دیا, 24 سال میں میرا چوتھا امام ضعیف ہو گیا, اور شہزادی زینب بوڑھی ہو گئی, ضعیف ہو گئی. بس آج بیوی کا ذکر سن لے, میں مجلس کو ختم کر رہا ہوں کہ کیا مصیبت, کون میری شہزادی کے مصائب پڑھ سکتا, کون میری شہزادی کے مصائب. شہزادی زینب اس مظلومہ کا نام ہے, اس مظلوم ماں کی یہ مظلوم بیٹی کہ جس نے اپنے دونوں بچوں کو قربان کیا لیکن کبھی بچوں کا ماتم نہیں کیا. یہ کنبے کی رونے والی تھی, کبھی حسین کا, کبھی علی اکبر کا, کبھی عباس کا, کبھی قاسم کا, کبھی علی اصغر. ساری بیویوں کا ماتم کرنے والی کا نام جناب زینب ہے. کبھی اپنے بچوں کا ماتم نہیں کیا, جب ماتم کیا دوسروں کا ماتم کیا. ایون
ایک منزل ایسی آئی، بس اسی میں مجلس ختم کر. جب یہ لٹا ہوا قافلہ پلٹ کر مدینے آیا، میں نے بڑی آسانی سے کہہ دیا. جیسے ہی مدینہ پہنچا اور قبر رسول پہ میری شہزادی گئی تو آپ ان کا سلام سنو. جا کے کہا، غور سے دیکھا قبر رسول کو، اللہ ہم کو بھی زیارت نصیب کرے. جا کے کہا السلام علیکم یا جدہ یا رسول اللہ. کہتی ہے کہ نانا آپ کی نواسی آئی ہے لیکن حسین ساتھ نہیں آئے، اس لیے کہ جب جا رہے تھے 28 رجب کو تو دونوں بھائی بہن ایک ساتھ گئے تھے اور اپنے رخسارے کو رکھ کے حسین نے کہا تھا کہ نانا آپ کا نواسا آیا میں جا رہا. بی بی زینب نے بھی رخسارے کو رکھ کے کہا تھا نانا آپ کی نواسی آئی ہے. لیکن آج جب جناب زینب آئیں تو پہلا جملہ یہی بولا، سلام کر کے کہا نانا آپ کی نواسی زینب آ گئی لیکن حسین کو میں ساتھ لے کر نہیں آئی، میرا حسین کربلا میں رہ گیا. نانا میرے حسین کو بڑی مصیبتوں سے مارا، نانا میری حسین کو آپ کی امت نے بڑے ظلم کے ساتھ شہید کیا. اس کے بعد ایک جملہ بولا کہ نانا اگر نامحرموں کا مجمع نہیں ہوتا تو زینب اپنے بازو کے نیل دکھاتی. عزیزو اس کے بعد ماں کی لہد میں گئی، اب تک بچوں کا ماتم نہیں کیا. بس میں مجلس ختم کر رہا. چوتھے امام کے گھر میں آ کے قیام کیا. کچھ دنوں کے بعد آپ کے شوہر جناب عبداللہ ابن جعفر طیار آئے. آ کے چوتھے امام سے کہا کہ بیٹا بہت دن ہو گئے، اپنی بھوبی سے کہو کہ گھر آئے، میرا گھر سنسان ہو گیا. امام نے آ کے کہا پھوپھی اماں عبداللہ آئے تھے اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ آپ گھر جائیں. امام نے کہا یہی بہتر ہے عزیزو، اب بس میں نے مجلس ختم کر دی. اب جب گئے بی بی گھر کی طرف جا رہی تو 28 رجب کو جب چلی تھی تو اون و محمد ساتھ تھے. آج زینب کے ساتھ اون و محمد نہیں. جب بی بی گھر کی طرف چلی تو ہر طرف آواز بلند ہوئی کہ خبردار کوئی قریب آنے نہ پائے، علی کی بیٹی اپنے گھر کی طرف جا رہی. لیکن عزیزوں مدینے کے چھوٹے چھوٹے بچے آ کے بی بی زینب کے دامن کو پکڑ کے کہا بی بی اون و محمد کہاں ہے؟ اب تک بچوں کا ماتم نہیں کیا، اب تک بچوں کا ماتم نہیں کیا. گھر میں گئی تو عبداللہ نہیں تھے. بچوں کی نماز کی جگہ کو دیکھا، بچوں کے کمروں کو دیکھا، ماں کا دل پھٹ گیا. کربلا کا رخ کر کے کہا اونو محمد، ارے تمہارے دوست تمہیں پوچھ رہے ماں کیا جواب دے. بیٹا میں آج گھر میں ہوں لیکن تمہاری یاد آ رہی. بیٹا ماں کیا کرے، تم ماں کو چھوڑ کے چلے گئے. الہی و سیدی و مولایا پروردگار، میری شہزادی کے مصائب کا واسطہ، شہزادی اونو محمد کا واسطہ یہ مختصر سی میری مجلس قبول ہو جائے. یہ مجلس بی بی زہرا کی بارگاہ میں قبول ہو جائے. یہ مجلس جس مرحومہ کے لیے رکھی گئی، اس مرحومہ کو اس مجلس کا ثواب پہنچے اور ہم سب کو اس مجلس ہم سب کے لیے بخشش کا سہارا بن جائے. اللہ تو جنت البقیع، جنت المولا جناب حمزہ اور اہل بیت کی قبروں پہ سایہ کر کے روشن کر دے. اللہ سیریا میں سیدانیوں کے روزوں کی حفاظت فرما، مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما. فرزند زہرا میرے امام زمانہ کو سلامت رکھ. ان کے صدقے میں پوری دنیا میں جو کووڈ کے پیشنٹس ہیں یا کینسر کے یا کوئی بھی بیماری ہے، بے بیمار کربلا، بیمار مدینہ، ان سب کو صحت کے ساتھ رکھنا. جو بیماریاں ہمارے جسموں میں اس کو دور کر دے. ہر آنے والی بیماری سے ہم کو محفوظ رکھ. اللہ تو کسی کا محتاج مت بنا سوائے تیرے اور محمد اور آل محمد کے. تیرے دین کی، تیرے بندوں کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما. آج جس مرحومہ کی مجلس ہے ذوالفقار صاحب کی والدہ، اللہ ان کو اعلی لین میں جوار معصومین میں جگہ دے. اللہ ہمارے سارے مرحومین بالخصوص جن کے ماں باپ دنیا سے گزر گئے ان کی قبروں میں رحمتوں کو نازل فرما. میرے امام کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرما. ایک سورہ فاتحہ عیسیٰ علیہ السلام، جو یہ ایک سورہ فاتحہ والدہ محترمہ حاجی ذوالفقار علی فرانس اور زوجہ مختار احمد، ان کے لیے، اس محترمہ کے لیے سورہ فاتحہ. بسم اللہ.